اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا اظہار مختلف طریقوں سے پروردگار عالم نے فرمایا، اور اس شان کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ جب بھی مشرکین مکہ، منافقین مدینہ حضور علیہ السلام کے ادب پاک میں کوئی جسارت کرتے ہیں تو اس کا جواب خالق ارض و سما خود عطا فرماتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ میں نے اور عاص بن وائل نے بالخصوص ابتر کا طعنہ دیا تو پروردگار عالم نے پوری سورہ کوثر نازل کر کے حضور علیہ السلام کی نسل مبارک میں برکت و کثرت کا واضح اعلان فرما دیا۔ آج اس کا نقطہ اولین اور نقطہ آغاز ہے جو وعدہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے سورہ کوثر کی شکل میں فرمایا تھا، اس کی ابتدا کا آج اولین مرحلہ ہے کہ وہ عظیم کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے تحت سر انجام دیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں عقد مبارک اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، بلکہ اس بارے میں بہت ہی خوبصورت جو ارشادات ہیں محدثین کرام نے روایات جو بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی عقد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا طلبگار ہو کر کسی نے درخواست پیش کی تو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے امر الہی کا انتظار کر رہا ہوں، اور پھر جب امر الہی آیا تو وہ اس شان کے ساتھ آیا کہ ہم نے فاطمہ الزہرا کی شادی علی مرتضیٰ سے عرش بری پر کر دی، جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، اور آپ اسے زمین پر منعقد کریں، اس کا اعلان کر دیں۔ یہ وہ عظمت اور شان والی شادی ہے کہ زمین پر بعد میں منعقد ہوتی ہے، فرش پر انعقاد بعد میں ہوتا ہے، عرش پر اس کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، اور بذریعہ وحی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعہ سے حکم دیا گیا، وحی کے ذریعہ سے کہ اس کا انعقاد جو ہے وہ کریں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی یا حدیث موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلا کر مسجد نبوی میں اس کا انعقاد فرمایا، اعلان کروایا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ اعلان کروایا، جمع ہونے کا سب کو جمع کرنے کے بعد پھر میں ایک بہت اہم بات کی طرف آپ کی اجازت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین و سامعین کی، کہ باوجود کہ امر الہی آ چکا ہے کہ ہم نے عرش پر اس کا انعقاد کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کونین کے پاس خود تشریف لائے، چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تو وصال 5 سال پہلے ہو چکا تھا۔ آپ خود تشریف لائے اور فرمایا بیٹی مجھے میرے پاک پروردگار نے یہ حکم دیا ہے، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ یعنی اس میں قیامت تک کی امت کے لیے یہ درس موجود ہے، سبق موجود ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ زبردستی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ حسنہ جو ہے اس کا طرز عمل کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی رضا جو ہے وہ اس میں لی جائے اور ان کی خوشنودی کا خیال کیا جائے۔ جب جناب سیدہ نے خاموشی اختیار کی تو حضور تمام علوم کے مخزن ہیں، آقا شان رکھتے ہیں، آپ نے اس خاموشی کو رضا پر جو ہے وہ سمجھتے ہوئے آ کر اعلان کروایا اور صحابہ کرام کو جمع کروایا، اور پھر نکاح جو ہے اسی لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر دلہن خاموش رہے تو یہ بھی رضا ہے۔ یہ بھی رضا ہے۔ اب اس میں ایک اور دوسری بات یہ کہ چونکہ حق مہر کا تعین جو ہے یہ نکاح کے وقت اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس کی شرائط میں سے ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو حکم دیا۔ جب وہ ایک درمیان میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں حضور جلوہ گر تھے، حضرت مولا علی مرتضیٰ عرض داشت کے لیے حاضر ہوئے، سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق کے مشورہ کے بعد حاضر ہوئے جب، تو حضرت ام سلمہ کو سرکار نے فرمایا جلدی کرو دروازہ کھولو۔ وہ عرض کرتی ہیں آقا کیا بات ہے؟ فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس کو بہت محبوب رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر آپ اندر تشریف لائے اور آ کر عرضداشت پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے امر الہی کے تحت اس کا انعقاد جو تھا وہ کرنے کے لیے پوچھا کہ یا علی آپ اس کے لیے حق مہر اور جہیز کے لیے کیا کرتے ہیں؟
تو انہوں نے عرض کیا گھوڑا ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے۔ زرہ کے لیے حکم ہوا کہ اسے فروخت کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازار میں ملاقات ہوئی تو آپ نے 480 درہم اور 500 درہم کا بھی قول ہے، وہ آپ نے اس کا قیمت جو ہے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے شان فقر جو ہے وہ قائم رہے اور خودداری جو ہے وہ قائم رہے، وہ اس کی قیمت بھی دی، اور پیش کرنے کے بعد قیمت پھر زرہ جو ہے وہ بھی آپ کو تحفتاً ہبہ کر دی، تاکہ یہ آپ کی خودداری پہ بھی حرف نہ آئے، حرف نہ آئے، اس فقر علی المرتضیٰ پہ حرف نہ آئے۔